बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 1 जून 2021 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की अहम ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की होने के नाते सऊदी अरब की खबरों से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टी वी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सके। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होने वाली है इकामा की, बात होने वाली है ट्रैफिक हादसे की, बात होने वाली है नए पासपोर्ट की, वैक्सीन की और फ़्लाइट्स की बंदिश, कैदियों की वापसी के बारे में और भी खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी ख़वातीन की गैर मुल्की औलाद को परमानेंट इकामा जारी करने की तजवीज़। सऊदी अरकान शुरा ने इकामा कानून में नई दफ़ा शामिल करने की तजवीज़ पेश की है, जिसमें कहा गया है कि गैर मुल्कियों से शादीशुदा सऊदी ख़वातीन की औलाद को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुफ्त दायमी इकामा जारी किया जाए। औकात अखबार के मुताबिक अरकान शुरा का कहना है कि इकामे का मौजूदा कानून इस बात की इजाज़त देता है कि इंसानी बुनियादों पर गैर मुल्कियों को दायमी इकामा दिया जा सकता है। इस बुनियाद पर सऊदी खातून की गैर मुल्की औलाद को मुफ्त दायमी इकामा दिया जाए, उनका ये हक तरजीही बुनियाद पर बनता है। अरकान शुरा ने मज़ीद कहा, तजवीज़ पर मशरूत अमल दरामद किया जाए। एक शर्त यह है कि सऊदी खातून की गैर मुल्की से शादी सऊदी अरब के मुतलका हुकाम की मंजूरी से हुई हो और निकाहनामा मुतलका सरकारी इदारे के यहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए। अरकान शुरा का कहना है कि सऊदी ख़वातीन की गैर मुल्की औलाद को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुफ्त इकामा देने की सूरत में इंसानी हकूक़ के उन बैनुल-अक़वामी मुआहदों पर भी अमल दरामद हो जाएगा जिन पर सऊदी अरब ने दस्तखत किए हैं। सऊदी ख़वातीन की गैर मुल्की औलाद के लिए दायमी इकामे की तजवीज़ पेश करने वाले अरकान शुरा ने अपने मौक़िफ़ के हक़ में मुनफ़रद इकामा निज़ाम से भी इस्तदलाल किया है। उनका कहना है, अगर मुख्तलिफ़ ममालिक और मुख्तलिफ़ जो कल्चर है उससे ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की सरमायाकारों को माली मुकाबले की बुनियाद पर सऊदी अरब का दायमी इकामा दिया जा सकता है और उन्हें सहूलतें फ़राहम की जा सकती हैं, तो सऊदी खातून की गैर मुल्की औलाद को यह हक़ क्यों नहीं दिया जा सकता। दुकान में लूट मार करने वाले शहरी कैसे पकड़ा गया। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने मुतअद्दिद दुकानों में लूट मार करने वाले एक सऊदी को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जुमान खालिद अल कुरैदस ने बताया कि मुकामी शहरी ने दारुल हुकूमत के मुतअद्दिद इलाकों की दुकानें उसमें वारदात की। सुराग रसानों की मदद से मुल्ज़िम को तलाश करके गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि मुल्ज़िम ने दुकानों में घुसकर अमले पर हमले किए और वहां मौजूद कीमती सामान और तिजोरी में मौजूद कैश लूट लिया। तकरीबन 40,000 रियाल लूट चुका था। तर्जुमान ने बताया कि मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। सऊदी अरब की आबादी 35 मिलियन से ज़्यादा हो गई। सऊदी महकमा शुमारियत ने कहा, 2020 के वस्त में इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक सऊदी अरब की कुल आबादी 35 मिलियन नफूस की हद अबूर कर गई है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शुमारियात का कहना है कि नए आदाद शुमार के मुताबिक सऊदी अरब की आबादी 2.3% बढ़कर 35.01 मिलियन तक पहुँच गई। आबादी में मर्दों का तनासब 58%, 20.23 मिलियन, जबकि ख़वातीन का तनासब 42%, 14.78 मिलियन है। याद रहे 2019 के वस्त में सऊदी अरब की आबादी 34.22 मिलियन थी। में ट्रैफिक हादसा, गाड़ी में आग लग गई, नौजवान जख्मी। ताइफ की मेहसान कमिश्नरी में पेश आने वाले खौफनाक ट्रैफिक हादसे, गाड़ी में आग लग गई, सऊदी नौजवान झुलस गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक अस्पताल में मेडिकल अमूर के डायरेक्टर डॉक्टर हैसम बिन यूसुफ ने बताया कि हादसे में जख्मी होने वाले नौजवान को बनी मालिक के अलकरी अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। नौजवान का जिस्म 80% हिस्सा झुलस चुका था। उसे एमरजेंसी बेसिस पर मेडिकल सहूलतें फराहम की गईं। पासपोर्ट खो गया, वापसी कैसे होगी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के वबा के दौरान हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की कारकुनों के लिए उनके कामों और खुदा एग्जिट एंट्री की मुद्दत में ऑटोमेटिक तरीके से तजदीद की सहूलत फराहम की गई थी। कोरोना वायरस की वबा में कमी के बाद जब हालात कदरे बेहतर हुए और फ़्लाइटों पर आयद पाबंदी भी मरहलावार ख़त्म होने लगी, तो हुकूमत की जानिब से गैर मुल्कियों को मज़ीद सहूलत फराहम करते हुए ऐसे गैर मुल्की जो पाबंदी की वजह से सऊदी अरब नहीं आ सके थे, उनके इकामों और खुदा की मुद्दत में अबशर सिस्टम के ज़रिए तजदीद की सहूलत फराहम की गई। अबशर के ज़रिए इकामों और खुदा की मुद्दत में तजदीद की सहूलत से दुरुस्त तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए चंद चीज़ों का जानना ज़रूरी है और जिसमें सबसे अहम फ़ीस का पे करना है। अबू यूनुस पूछते हैं कि जो लोग कोरोना की वजह से वापस नहीं जा सके, उनका कफील से रब्ता नहीं हो रहा, वो क्या करेंगे।
سعودی حکومت ایسے غیر ملکی جن کے اقامے اور خروج کی مدت ختم ہو گئی تھی اور وقت پر نہیں آ سکے، ان کے لیے سہولت موجود ہے، وہ اپنے اقامے کو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کفیل سے رابطہ نہیں ہو رہا، یہ ایسی کوئی بات نہیں جس کو آپ قانونی طور پر پیش کر سکیں۔ قانون کے مطابق جو بھی چھٹی پر جاتا ہے واپس نہیں آتا تو وہ دوسرے ویزے کے لیے بلیک لسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پابندی سے بچنا چاہتے ہیں تو کفیل سے رابطہ کریں، کیونکہ کفیل کے ابشر اکاؤنٹ سے ہی آپ کے اقامے اور خروج کی مدت میں مزید توسیع ہو سکتی ہے۔ مسلم خان کہتے ہیں، میں 24 جنوری کو پاکستان آیا تھا۔ کرونا کی وجہ سے میرا اقامہ اور خروج ایکسپائر ہو گیا۔ اب کمپنی والے میرا اقامہ تجدید کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے جس پاسپورٹ پر میرا ویزا لگا تھا وہ گم ہو گیا۔ اب پتہ کرنا ہے کہ نئے پاسپورٹ پر ویزا یا اقامہ تجدید ہو جائے گا یا نہیں۔ نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ آپ اپنا نیا پاسپورٹ بنوا کر کمپنی کو اس کی کاپی بھیجیں تاکہ وہ جوازات کے سسٹم میں نقل و معلومات یعنی نئے پاسپورٹ کی انٹری کر دیں۔ اس کے بعد اقامے اور خروج کی مدت میں توسیع کرنے کے بعد جب نئے پاسپورٹ کی تفصیلات جوازات کے سسٹم میں فیڈ ہو جائیں گی تو آپ اس پر سفر کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، پاسپورٹ گم ہونے پر اس کی رپورٹ کرانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ پاسپورٹ انٹرنیشنل ڈاکومنٹ ہے ٹریولنگ کا۔ اگر وہ گم ہو جائے تو آپ کے پاس ایک ثبوت ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی اطلاع متعلقہ ادارے کو فراہم کی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل فلائٹس کی ایک بڑی اپڈیٹ، ویکسین لگوانے والے مسافروں کو سعودی عرب پہنچنے پر قرنطینہ کی ضرورت نہیں۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی برائے سول ایویشن نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی مکمل ویکسین لینے والے افراد کو سعودی عرب پہنچ کر قرنطینہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی سول ایویشن اتھارٹی گاکا نے کہا کہ مسافروں کے پاس ویکسین کا تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے، تاہم ویکسین نہ لگوانے پر 7 دن کے لیے قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ سعودی حکومت کی منظور شدہ ویکسین میں فائزر بائیو ٹیک، ماڈرنا، آکسفورڈ ایسٹرازینیکا اور جانسن اینڈ جانسن شامل ہے۔ سعودی عرب میں شعبہ صحت سے منسلک عہدیدار ویکسین سے متعلق قیاسرائیوں کو مسلسل دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو اس کی افادیت کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکریٹری وزارت صحت برائے حفاظتی تدابیر عبداللہ بن مفرع اسیری نے واضح کیا کہ دل کی بیماری مایوکارڈائٹس جو اس کی وجہ ویکسین نہیں بلکہ کرونا وائرس ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا، کرونا وائرس کی شدید علامات سے گزرنے والے 60% افراد میں مایوکارڈائٹس کی علامات پائی گئی تھیں۔ ڈاکٹر عبداللہ بن اسیری نے ایک ریسرچ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ فائزر جو ویکسین ہے لگوانے والے 15 کروڑ 50 لاکھ افراد میں سے صرف 89 میں مایوکارڈائٹس کی تشخیص ہوئی تھی۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلانی نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگوانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کرونا ویکسین محفوظ اور مؤثر ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے لیے مخصوص ٹیسٹنگ اور علاج کے سینٹرز ہزاروں کی تعداد میں افراد کا معائنہ کر چکے ہیں۔ سینٹرز میں ان لوگوں کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جن میں وائرس کی علامات موجود ہوں یا چند تھوڑی بہت علامات موجود ہوں یا وہ کسی متاثرہ شخص کے ساتھ رابطے میں رہے ہوں، جبکہ تطمین کلینک میں ان مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے جو کرونا وائرس کے باعث بخار میں مبتلا ہوں، جن میں ذائقہ اور سونگھنے کی حس ختم ہو گئی ہو یا جنہیں سانس لینے میں پرابلم ہو، تاکہ سینٹر یا تطمین کلینک میں معائنے کے لیے آپ وقت وزارت صحت کی صحتی اپلیکیشن کے ذریعے لے سکتے ہیں۔ سعودی عرب سے 1100 پاکستانی قیدیوں کی واپسی میں کچھ وقت لگے گا۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر نے کہا کہ سعودی عرب سے 1100 قیدیوں کی واپسی میں کچھ وقت لگے گا۔ جدہ قونصلیٹ میں بات کرتے ہوئے ایک سوال پر انہوں نے بتایا کہ اس وقت سعودی عرب کی جیلوں میں 2500 کے آس پاس قیدی ہیں جو سزا کاٹ رہے ہیں۔ ان میں سے 1100 ایسے ہیں جن کے جرائم کی نوعیت زیادہ سنگین نہیں اور سزائیں کم ہیں، انہیں جلد پاکستان بھیج دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب میں سزا یافتہ جو لوگ تھے ان کے سلسلے میں تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔ ان دونوں معاہدوں پر سعودی عرب کی طرف سے وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز اور پاکستان کی جانب سے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے دستخط کیے تھے۔ قیدیوں کی واپسی کے لیے ہونے والے معاہدے کے بعد فالو اپ کر رہے ہیں۔ ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں، طریقہ کار پر عمل کیا جا رہا ہے اور اس میں 2 سے 3 مہینے لگنے ہیں، یہ کہنا تھا پاکستان کے سفیر کا۔ ایک اور سوال پر سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ ایسے 400 سے 500 کے قریب قیدی ہیں جو جرمانوں کی وجہ سے جیل میں قید ہیں اور ان کی رہائی کے لیے فنڈز چاہیے۔ ان کا کہنا تھا اس سلسلے میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے، معاملہ وزیر اعظم کے پاس ہے، امید ہے جلد کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ سعودی عرب میں گرمی کی شدید لہر بدھ سے شروع ہوگی۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ منگل 1 جون کو سعودی عرب میں موسمی تبدیلیوں سے متعلق اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ منگل کو جازان، عسیر، بہا کے بلائی علاقوں اور سعودی عرب کے شمالی اور وسطی علاقوں کا مطلع جزوی طور پر ابل آلود رہنے کا امکان ہے، زیادہ تر وقت میں دھوپ نکلی رہے گی۔ ریاض میں موسیقی کے جو انسٹرومنٹس ہیں اس کی طلب کیوں بڑھ گئی؟
ریاض کے مرکزی علاقے الحلہ میں عوامی بازار میں چہل پہل بڑھ گئی ہے۔ یہ بازار موسیقی کے آلات فروخت کرنے والی دکانوں کے حوالے سے مشہور ہے۔ ماضی میں موسیقی سے دلچسپی رکھنے والے لوگ یہاں آیا کرتے تھے، خاص طور پر موسیقی کے آلات خریدنے اور ان کی مرمت کے لیے الحلہ بازار کا رخ کیا کرتے تھے۔ العربیہ چینل نے الحلہ عوامی بازار سے متعلق باتصویر رپورٹ میں بتایا کہ لوگ میوزک کے آلات خریدنے کے لیے الحلہ عوامی بازار پہنچ رہے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔